السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نشہوار چیز کے بارے میں، نشہوار شے کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم لوگوں کو تو شراب کے بارے میں معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، اور اگر کسی کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے دیکھنا ہے، صحیح طریقے سے اور دیکھنا ہے، تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر اس کا ذکر ہے، وہ جا کر دیکھیں۔ اب آئیے، میں آج نشہوار چیز جیسے گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، اس کے بعد گانجا وغیرہ ہے، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ تو میں نے جن چیزوں کا نام لیا، یہ چیز نشہ لاتی ہے، اور جو نشہ لائے تو وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جو ہم لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، یہ نشہ لاتی ہے، نشہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن جو شخص اس کے عادی ہیں، ان کو تو معلوم نہیں چلے گا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو نشہ نہیں آتی، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن نشہ ہے ان کے اندر۔ جو شخص نہیں کھاتا ہے، جو شخص نہیں پیتا ہے، ان کو کھلا پلا کے دیکھیے، آپ کو اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر نشہ ہے۔ محترم حضرات، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر یہ چیز یعنی تمباکو کا کھانا، سگریٹ کا پینا، بیڑی کا پینا، گٹکا کا کھانا، اگر یہ چیز صحیح ہے تو پھر اس چیز کو ہم مسجدوں میں لانے میں کیوں گریز کرتے ہیں، کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ جب یہ صحیح چیز ہے تو لانے میں کیوں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی یہ موٹا دماغ عقل میں لایا ہے کہ یہ گٹکا ہم مسجد میں نہیں لاتے ہیں، لیکن بہت سارے میرے بھائی دوست ایسے ہیں کہ جیب میں بھر کر لے کے آ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تمباکو کا ڈبا جو ہوتا ہے اس کو لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اوپر والے جیب میں رہتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے، جب نیچے گر جاتا ہے دھڑسن اٹھا کے بھرتا ہے۔ دیکھیے حرام چیز ہے۔ ایک اور بات بتاؤ، لہسن اور پیاز جو ہے، یہ دو چیزیں کیا ہے؟ ہمارے لیے کھانا حلال ہے، لیکن نماز کے وقت میں کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے۔ تو جب وہ چیزیں کھا کر ہم نہیں آ سکتے، جو چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، اس چیز کو کھا کر ہم اور آپ نہیں آ سکتے، یہ تو حرام چیز ہے۔ اس کو لے کر ہم جیب میں بھر کر لے کے آ جاتے، غور کیجیے۔ لیکن ایک اور بات ہے، کھانا کو ہم گھر کے اندر کھاتے ہیں، کھانا کو ہم کھانے کی جگہ میں کھاتے ہیں، لیکن یہ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ جہاں پر کھانا نہیں چاہیے، جہاں پر پینا نہیں چاہیے، وہاں پر جا کر کھاتے ہیں، وہاں پر جا کر پیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لیٹرین میں جا کر لوگ بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں معلوم ہے؟ عادی بن گیا، اس کا عادی بن گیا، نہیں پئیں گے تو پیچھے سے اندر، ادھر سے آگے سے نہیں لیں گے تو پیچھے سے نہیں نکلے گا۔ دیکھیے وہاں پر جا کر لیٹرین میں خوب کھینچتا ہے۔ دوستو یہ حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو فرمایا ہے اس کو میں بعد میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم سگریٹ اور بیڑی پیتے ہیں، جب اس کو ہم خریدتے ہیں، اس کے پیکٹ میں، اس کے ڈبے میں لکھا رہتا ہے، اس کے پیکٹ میں اور ڈبے میں چھپا ہوا رہتا ہے، ڈبے میں لکھا یہ رہتا ہے کہ اگر آپ تمباکو کو کھائیں گے تو کینسر ہو سکتا ہے،
اگر آپ بیڑی کو پیئیں گے کینسر ہو سکتا ہے، اگر آپ سگریٹ کو پیئیں گے تو کینسر ہو سکتا ہے، تو کیا ہم نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالا ہے؟ نہیں، اگر ہم نے پیا تو ڈالا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم تمباکو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یا اگر ہم تمباکو نہیں کھاتے ہیں، سگریٹ نہیں پیتے ہیں، تو اپنے میں سے اگر کوئی دکاندار ہے، کوئی دکاندار دکان میں بیچتا ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بچوں سے ان چیزوں کو دور رکھتا ہے، الگ رکھتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے ناپسند فرماتے ہیں، خود نہیں کھاتے ہیں، اور پھر دوسرے کا بچہ آ جاتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ جبکہ میں اس سے پہلے نشست میں نے بتایا تھا کامل مسلمان کون ہے، کامل مومن کون ہے، میں نے بتایا تھا۔ تمہارے حل یہ حرام چیز ہے۔ آئیے اب لوگ سوال کریں گے کہ حرام چیز کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام وما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے ان کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اگر کھانے کی چیز میں بھی نشہ ہو نا، کھانے کی چیز سے بنایا گیا ہو اور اس میں بھی نشہ ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ آئیے اس کے بارے میں حدیث سناتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2002 کے اندر، یہ صحیح مسلم ہے، آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2002 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آئیے میں حدیث کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص جیشان سے آیا۔ جیشان یمن میں ہے۔ جیشان کہاں ہے؟ ملک کے یمن میں ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سرزمین کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو مکئی سے بنایا جاتا تھا۔ مکئی کس کو کہتا ہے؟ مکئی ہماری زبان میں جس کو بھٹا کہا جاتا ہے، تو اس مکئی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام مصر۔ اس کا نام کیا تھا؟ مصر۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ مکئی کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس مشروب کے بارے میں جو چیز پیتے ہیں اس کے جیشان کے قبیلے کے لوگ، یمن میں جو جیشان ہے وہاں کے لوگ جو پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نشہوار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا وہ نشہوار ہے؟ اس نے کہا نعم، جی ہاں۔ اس شخص نے کیا فرمایا؟ جی ہاں نشہوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہوار چیز حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نشہوار چیز حرام ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کا اپنے اوپر یہ عہد ہے کہ جو شخص نشہوار مشروب پیے گا، یعنی جس چیز میں نشہ ہے وہ چیز کو پیے گا، اس کو طینۃ الخبال پلائے گا، اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کا نچوڑ۔ طینۃ الخبال سے یہ مراد ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے، یہ بھٹا کا کھانا جو ہم کھیتوں میں لگاتے ہیں، اس چیز سے اگر ایسی مشروب پینے والی چیز بنائی جائے جس میں نشہ پیدا ہو رہی ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ تو تمباکو، گٹکا، یہ تو نشہوار چیز ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب نشہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ہمیں نہیں کھانا چاہیے، نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور اگر آپ سوچیں کہ نشہوار چیز نہیں ہے تو یہ تو ہمارے کھا کر پیٹ بھرنے والی بھی چیز نہیں ہے، اور جو چیز فضول خرچی ہو جائے وہ شیطان کے بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔
اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3386 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاوار چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہر نشاوار چیز حرام ہے. تو بہرحال جس میں نشہ پیدا ہوتا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، جس میں نشہ پیدا ہو وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے نفس کو ہلاکت میں کوئی چیز ڈالتا ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اگر ہلاکت ہم کو ڈالتا ہے تو وہاں اگر ہم جائیں گے تو پھر وہ تو حرام چیز ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ہلاک کرنے کے لیے منع فرمایا ہے. اسی لیے نشاوار چیز کی طرف نہ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ نشاوار چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جو بھی نشہ کرتے ہیں وہ نشہ کو چھوڑ دیں، چاہے تمباکو ہو، چاہے گٹکا ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے بیڑی ہو، یا اس طریقے کا کوئی اور چیز ہو، وہ نہ پیے اور نہ کھائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.